بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اصول الکافی سبق نمبر 56 میں کتاب العقل والجہل کا 21واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل، اختلاف شب روز اور آیات الہی، سمندر میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کی وضاحت کی تھی، اور اس درس میں توحید باری تعالیٰ کے بقیہ دلائل و شواہد، زمین پر انواع و اقسام کی مخلوقات اور خلقت انسانی کے عجائب و غرائب پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ متن اصول کافی ہے جس پر گفتگو جاری ہے۔ دراصل اس میں آیت سورہ بقرہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پر علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فصل ششم قائم کی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، فرمایا کہ آیات الہی میں سے ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالی نے مختلف قسم کے حیوانات، کچھ پرندے ہیں، کچھ چلنے والے ہیں، پھر چلنے والوں کی مختلف انواع و اقسام ہیں، تو یہ اللہ تعالی کے مخلوقات ہیں اور اس کی آیات الہی میں سے ہیں۔ ان مخلوقات میں سے ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، لیکن وہ بھی خود شرف اور کمال کے لحاظ سے مختلف مراتب پر فائز ہے۔ کچھ تو ملائکہ مقربین کے رتبہ تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دوسرے طبقات پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ اس میں عنکبوت، مکڑی کو دیکھ لو، کس طرح یہ اپنے امور کو منظم کرتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے۔ بصیرت والے اس کے بارے میں شک نہیں کرتے کہ یہ مسکین و عاجز و ضعیف، تو اس کے اندر جو ہدایت موجود ہے وہ اس کے خالق مالک کی طرف سے ہے۔ اس کے مقابلے میں ہاتھی کو دیکھ لیں، اتنا بڑا جسم ہے لیکن پھر وہ حیوانات کی لسٹ میں آتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے محتاج ہے ایک خالق و مالک کا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کائنات میں پائے جانے والے حیوانات مختلف لحاظ سے لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، اور ان میں پائے جانے والے اسرار پر غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پرندوں کے بارے میں غور کریں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالی نے اس ہوا کے اندر اڑنے کی صلاحیت دی ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو پرواز کی طاقت دی ہے۔ یہاں تک انسان کی خلقت کا تعلق ہے تو فرمایا یہ عجیب ترین مخلوقات میں سے ہے جس کے اندر وجود خالق کی دلیل موجود ہے، چونکہ یہ ملک و ملکوت یعنی مادے اور جسمانی خصوصیات پر بھی مشتمل ہے اور روح اور نور کی خصوصیات پر بھی مشتمل ہے۔ گویا کہ یہ کتاب اللہ کا ایک مختصر اور جامع نسخہ ہے۔ فَإِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ جامع لجمیع المعلومات، تو یہ پورا عالم اور کائنات اللہ تعالی کی صنعت اور اس کی خلقت کی نشانی ہے، اور انسان اس میں ایک نہایت جامع موجود ہے، جس طرح کہ امام امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے وَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي بِآيَاتِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر۔ مزید فرمایا کہ یہ صورت انسانی اللہ تعالی کی آیات میں سے عظیم ترین ایک آیت اور نشانی ہے، چونکہ یہ اللہ تعالی نے اس کو اتنا خوبصورت اور کمال طلب بنایا ہے کہ ہر عقل مند اللہ تعالی کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے۔ فَيَوْمًا هُوَ غَافِلٌ عَن نَفْسِهِ وَجَاهِلٌ بِهِ كَيْفَ يَطْمَعُ فی معرفت ربہ، فرمایا اے غافل اور نادان شخص کے جو اپنے وجود کی معرفت حاصل نہیں کر رہا، وہ اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کرنے کا خواہش مند ہو چلا ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے آپ کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے نفسوں کے بارے میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کی معرفت بھی حاصل کر لے گا۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف مخلوقات میں سے ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، تو فرمایا کہ اپنی خلقت کی کیفیت کے بارے میں اور مختلف مراحل وجود کے بارے میں غور کرو، اور قرآن کریم میں بار بار اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنا، نیز فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ انسان کتنا ناشکرہ ہے، کیوں نہیں یہ غور کرتا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ ایک نطفہ اور ایک قطرہ آب سے خلق فرمایا اور اس کے لیے مقدر فرما دیا ہے، اور اس کے لیے مراحل زندگی کو مقدر فرمایا ہے، اس کو رہنمائی فرمائی ہے راستوں کی، پھر اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا اور قبر و برزخ میں رہے گا، اور پھر جب اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو نشر فرمائے گا۔ مزید بھی انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے خلق فرمایا اور پھر تمہیں نشر فرمائے گا، تو اس کی اول خلقت کے مراحل کو بیان کر دیا۔ پھر فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ ذکر شدہ چیز نہیں تھی؟ یعنی یہ ممکن محض تھا، قوت استعدادی میں موجود تھا، پھر اللہ تعالی نے اس کو مختلف شکل و صورت سے مزین فرمایا۔ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو یہ سارے مراحل قرآن میں بیان ہوئے ہیں، خصوصاً سورہ مومنون میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یعنی مختلف مراحل خلقت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پر اس کو نشأت اخرى، نشأت دیگر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالی احسن الخالقین ہے۔ اسی سورہ مومنون کی آیات کا تتمہ موجود ہے۔ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ پھر تمہیں موت دی جائے گی اور اس کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں تمام مراحل زندگی اور موت کے بعد حشر تک کے تمام مراحل بیان کیے ہیں۔ موت انسان کی فنا اور خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے مادی جسم کے بکھرنے کا نام ہے۔ اس کی روح قائم رہتی ہے اور مختلف مراحل سے گزرتی ہے، قبر کا، برزخ کا، اور اس طرح حساب کتاب، میزان اور صراط کے مراحل سے گزر کر اپنے آخری ٹھکانے جنت یا جہنم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تبدل وجودی شرط ہے، اور عالم قدس اور جنت میں جانے کے لیے اس کے وجود کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ اس لیے فرمایا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون، کیا ہر شخص طمع رکھتا ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل ہو جائے؟ ہرگز نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو خلق فرمایا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ یہ اجزاء میں محسوسہ جس مادے سے خلق ہوئے ہیں اس کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر ان میں تحول اور تبدل آ جائے اور یہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں اور جنت کے لائق ہو جائیں۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، مشرق و مغرب کے رب کی قسم کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی ماہیات پاک و پاکیزہ اور کمال کو پہنچ جائیں۔ ہم قادر ہیں علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری امثال کو بدل دیں
اور تمہیں ایک ایسی نشأت اور ایسے مرحلے پر پہنچا دیں کہ جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا کہ اس آیت میں جو ما لا تعلمون ہے، یہ اشارہ ہے عالم ملکوت کی طرف، جو عالم ملک و مادہ سے جدا ہے، اور اس کو عالم الغیب بھی کہتے ہیں، عالم شہادت اس دنیا کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو اس سے عالم مادی اور عالم آخرت مراد ہیں۔ تو انسان کی معرفت کے ابواب بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو اس کی زندگی، حیوانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور ایک اس کی نشأت اخروی ہے اور غایت کمال کو پہنچنا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ہیں کہ وہ ان سے گزرتے ہیں مگر ان سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کے متعلق تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور انواع و اقسام کی مخلوقات کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ان کے کلام کا تتمہ موجود ہے کہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق اللہ کی قدرت، حکمت، علم اور اس کی کاریگری کی نشانی ہے۔ خصوصاً انسان کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے مادی وجود میں بھی اور اس کے روح اور نورانی وجود میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کی تفصیل بیان کی ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیات میں اور سابقہ بیان میں بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے انسان کے وجود کے ہر عضو اور ہر اس کے حصے کے جو حکمت اور اس کے بارے میں راز موجود ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ جدید سائنس میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء ان علوم پر بھی کافی دسترس رکھتے تھے اور مختلف موارد میں ان کو ذکر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ذکر ہونے والی آیات الہی میں سے ہواؤں کا چلنا ہے، اس کے متعلق فاصل ہفتم کے عنوان سے ملا صدر شیرازی نے تفصیلی گفتگو کی ہے، ادبی بحث بھی بیان کی ہے، اور اس کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک وجود لطیف ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ہوا اگرچہ نظر نہیں آتی مگر اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہواؤں کے دوش پر پرندے ایسے پرواز کرتے ہیں جیسے پانی کے دوش پر سمندروں میں حیوانات تیرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس ہوا کو یہ وجود بخشا ہے کہ حیوانات اور نباتات میں زندگی آتی ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو یہی عذاب بن جائے منکرین اور نافرمانوں کے لیے، جیسا کہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، کہ ہم ایک تند اور تیز طوفان اس کو قرار دیں کہ جو لوگوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے۔ تو اس کا وجود نشانی ہے اور اس کا چلنا، اس میں منافع موجود ہیں۔ تو اس کے وجود کے حوالے سے اور اس کی حرکت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ خود یہ اپنی حرکت کی خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ممکن الوجود چیز ہوتی ہے، جس طرح اپنے وجود میں ایک واجب الوجود خالق کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی خالق کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں مزید تفصیل بیان کی ہے کہ یہ ممکن الوجود نہ اپنے مادے کے لحاظ سے، نہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے یہ نہ اپنے خالق و مالک ہو سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز کے لیے خالق و مالک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، سلسلہ سبب و اسباب میں یہ وسیلہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اپنے واجب الوجود سے بے نیاز ہو جائیں، چونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کا جتنا بھی سلسلہ قدیم ہو جائے، تو جب تک اس کا سلسلہ کسی واجب الوجود پر منتہی نہ ہو، قدیم و حکیم پر منتہی نہ ہو،
تو یا دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے، یا تو یہ اپنے خالق بن جائیں یا پھر تسلسل لازم آئے گا کہ بغیر کسی خالق و مالک کے وجود میں آ جائیں، اور یہ دونوں صورتیں عقلی لحاظ سے باطل ہوتی ہیں۔ اسی طرح بحث فرمائی ہے کہ اس ہوا کے منافع کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ فرمایا کہ یہ زندہ موجودات کے لیے سانس لینے کا ذریعہ ہے، اور پانی سے بھی اس کی چونکہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو عام کر دیا ہے، فضاؤں میں بکھیر دیا ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے نباتات کی خلقت ہوتی ہے جن کے ذریعے انسان غذا حاصل کرتے ہیں، اور باقی بھی اس کے اندر منافع موجود ہیں جن کو انسان غور و فکر کے ذریعے اور مختلف علوم میں جا کر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس فضا کے بارے میں بھی بحث کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے اس ہوا کے دوش پہ مختلف قسم کے حالات کو سوار کیا ہے، بادل ہیں، بجلی کی کڑک ہے، بارش ہے، برف باری ہے، شہابیے ہیں، صاعقہ بجلیاں ہیں، تو یہ سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے فضول میں خلق نہیں فرمایا۔ تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تفصیل کے ساتھ ان ہواؤں کے بارے میں بحث کی ہے، ادبی بحث بھی موجود ہے، اور ان کے بارے میں مختلف روایات سے بھی استفادہ کیا ہے، جیسا کہ ان کی روش ہے ان کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان ہواؤں کے چلنے میں اور ان کے منافع میں واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالی حکیم و قادر و علیم ہے۔ ان موجودات کا وجود اور ان کے اندر پائی جانے والی حرکات ایک واجب الوجود کی بدولت ہیں، نہ یہ اپنے وجود کی خالق ہو سکتی ہیں، نہ یہ اپنی صفات کی خالق ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ دور و تسلسل سے تب جا کر بچ سکتا ہے جب ان کے لیے خالق و واجب الوجود کو مانا جائے۔ اپنی بحث کا خلاصہ کرتے ہوئے اور نتیجہ حاصل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے میں عظیم اور جلیل منافع اور مصالح پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کا چلنا بند ہو جائے تو اس نظام عالم میں ایسی امراض اور ایسی مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ مختلف قسم کی وبائیں پھیلیں گی، اور کشتیاں رک جائیں گی، اور تجارت کا نظام مختل ہو جائے گا، گویا کہ نظام عالم باطل ہو جائے گا۔ بس یہ سب حکیم خالق کی اور واجب الوجود ذات کی تدبیر کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس کے لیے شواہد اور آیات کہلاتی ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل اور شواہد پر گفتگو فرمائی، زمین پر انواع و اقسام کی مخلوقات اور خلقت انسانی کے عجائب و غرائب اور ہواؤں کے چلنے پر گفتگو ہوئی ہے۔ درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔